ملتے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا میں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ماشاءاللہ آپ لوگ یقیناً امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں کہ اتنی زور کی بارش آدھی رات کے بعد ہو رہی ہے، لیکن کوئی گھر جانے کی بجائے بیٹھنے جگہ نہیں ہے تو امام کے نام پہ آپ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہونے جن کو پنڈال میں جگہ نہیں، بیچارے وہ پلاسٹک سر پہ لے کر کے کھڑے ہیں۔ آپ کے سر پہ پلاسٹک نہیں ہے، ظاہر میں تو پلاسٹک ہے لیکن باطن میں امام حسین کی رحمتیں ان کے کرم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں بھی ان کے سائے میں ہے، وہاں بھی ان کے سائے میں ہے۔ لیکن میں بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا کیونکہ رات کے وقت بھیگنے کے بعد صحت بہت اچھی نہیں رہ سکتی، اور چونکہ مجھے بھی جانا ہے اور مجھے یقین ہے، میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن ہماری جماعت کے بڑے اچھے خطیب حضرت مولانا ثابت رضوی صاحب نے آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ پر سیر حاصل گفتگو کی ہوگی۔ میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے گزرنا چاہتا ہوں اور رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بہت لمبی چوڑی نہیں، صرف دو باتیں، اس لیے کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور ہمیں وقت پر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچنا بھی ہے۔ صرف دو باتیں۔ دنیا کے اندر دو لوگ ہیں اور دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے۔ دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے۔ دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے۔ 61 ہجری کے بعد دنیا ہمیشہ دو گروپ میں مانی گئی ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے۔ اب دنیا کو یہ پہلے کیسے پتہ چلے کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے؟ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یزید کسے کہتے ہیں۔ یزید ایک انسان ہے اور انتہائی موٹا، بہت زیادہ موٹا تھا، اور اس کی چمڑی بہت سفید بھوری بھوری تھی، اور اس کے چہرے پر اور اس کے بدن پر اتنے کثرت سے بال تھے جیسے سور پر بال کثرت سے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یزید کے اوپر بال تھے، اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو یزید کے اندر موجود نہ ہو۔ صرف ایک بات سے آپ کو یزید کی برائی کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ آدمی کتنا بھی گر جاتا ہے۔ آپ کے اس بنگال میں یا ہمارے مہاراشٹر میں یا ان کے یوپی میں آپ کسی کو بھی چیک کریں، آدمی کتنا بھی گر جاتا ہے لیکن ماں کا تقدس کبھی پامال نہیں کرتا۔ یزید اس پاکی بدترین اور خبیث مردود انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاک کی نظر ڈالی۔ اس کی پاک کی گندی نگاہ سے اس کی سوتیلی ماں بھی محفوظ نہ رہی۔ اس نے اپنے والد کو جو صحابی تھے بڑھاپے میں دکھ دیے، تکلیفیں دی، اذیت دی اس اعتبار سے کہ اللہ اکبر، اپنی ماں پر اس نے پاک کی نظر ڈالی۔ یہ یزید ہے، یزید۔ اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسوائے، پتھر مارے گئے کعبۃ اللہ پر۔ اسی طریقے سے اسی پر بس نہیں، رسول اللہ کے روضے کے قریب اس نے جانور، گھوڑے، اونٹ بنوائے اور گھوڑے اور اونٹوں نے پیشاب کیا مسجد نبوی کے اندر۔ اس کے وقت سے یہ وہ انسان تھا جسے یزید کہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ علماء اہل سنت یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ماں پہ پاک کی نظر ڈالنے والا، وہ رسول اللہ کے مدینے کی حرمت کو پامال کرنے والا، وہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، اسے یزید کہتے ہیں۔ اور حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین وہ ہے
बात को समझो, माँ के शिकम से निकलकर सबसे पहले इमाम हुसैन को उम्मुल फज़ल के बाद जिस मर्द की गोद में दिया गया है वो गोद मोहम्मद रसूलुल्लाह की और इतने खूबसूरत थे कि अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, चेहरा ऐसे चमकता था कि रात के अंधेरे में इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में लोग जंगल में रास्ता तय कर लिया करते। सोचे कितने खूबसूरत होंगे। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और फरमाए कितने अजीम है। और एक बात आपके सामने और कह दूं, अरे हमने और आपने पहली ग़िज़ा क्या कहा, हमें पहला खाना खाने को क्या मिला, पहली ग़िज़ा खाने क्या मिली, तो आप सब कहेंगे किसी को खजूर मौलाना ने चबा करके हमारे मुंह में डाली, किसी को शहद चटाया गया, या खजूर मुंह में डाला गया या शहद चटाया गया, या ज्यादा से ज्यादा और कुछ मुयस्सर नहीं था तो माँ का दूध ही पिला दिया गया। कोई पहली मर्तबा दूध पीता है, कोई शहद पीता है, कोई चबाई हुई खजूर खाता है। लेकिन मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे इमाम हुसैन की अज़मत को देखो। जैसे रसूलुल्लाह की गोद में आए, अभी हुसैन ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में लिया और नबी ने अपनी ज़बान इमाम हुसैन के मुंह में दे दी और इमाम हुसैन अपने नाना की ज़बान को ऐसे चूस रहे थे जैसे बच्चे माँ का दूध पिया करते हैं। मदरसे में जाने से पहले रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान चुसाकर वो सारे उलूम इमाम हुसैन के सीने में डाल दिए जो अल्लाह ने मेरे नबी के सीने में अता फरमाए थे। अब पता चला इमाम हुसैन कौन है, बस इसी पे बात पूरी करता हूँ। इमाम हुसैन को मेरे आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बात दूसरी आ रही है और खत्म हो रही है, तवज्जो करना। हर इंसान के अंदर हुसैन भी मौजूद है और यजीद भी मौजूद है। तवज्जो आपकी, बात आखिरी कर रहा हूँ, तवज्जो आपकी, सबकी तवज्जो है, मेरे नौजवान भाइयों की तवज्जो है, सबका ध्यान है मेरी तरफ। अब बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, बहुत बड़ी। हर इंसान के अंदर एक हुसैन मौजूद है और एक यजीद मौजूद है। करबला की जंग आखिरी मर्तबा करबला में नहीं हुई। करबला की जंग हर लम्हा हो रही है, हर पल हो रही है, हर साथ हो रही है, हर वक्त हो रही है और दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद है। इमाम हुसैन भी मौजूद है, यजीद खलील भी मौजूद है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा मजाजन समझाने के लिए हमारे सूफिया ये कहते हैं कि दिल इंसान का, आप लोग आपस में बात तो नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सुने, लेकिन बहुत मुश्किल बात में करने लगा हूँ सूफिया किराम की। इंसान का जो दिल है, इंसान का, बोले इंसान का दिल है, वो इंसान का दिल इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। तो उसको क्या कहते हैं कि दिल क्या है? दिल हुसैनियत है। दिल क्या है? बोला भाई, दिल क्या है? दिल क्या है? हुसैनियत है। और नफ्स इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है।
نفس انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بولو کہاں لے جاتا ہے؟ گناہ کی طرف. اس کو نام دیا گیا یزید کا. نفس یزید ٹھہرا اور دل کیا ٹھہرا؟ حسینی. اب دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے. بس آخری بات میں نے کہا مجھے جاننا ہے، لیکن آخری بات بہت قیمتی بات. اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو میرا اور آپ دونوں کا بیڑا پار. روزانہ دل کے میدان میں یا روزانہ باطن کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے. دل اور نفس دونوں قوتیں ٹکرا رہی ہے آپس میں. اب آپ اگر باطن کے میدان میں یا یوں کہہ لیں تصور کے میدان میں، خیالات کے میدان میں، تخیل کے میدان میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو میدان محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے. مل کے بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے ساتھ. امام حسین کا نام لے لو کیونکہ امام حسین کے 11ویں نمبر کا بیٹا حسن حسینی سید غوث پاک کہتے ہیں جو میرا نام لیتا ہے اللہ اس سے مصیبت دور کر دیتا ہے. جب بیٹے کا نام لے کر مصیبت دور ہوتی ہے تو بابا کا نام لے کر مصیبتیں کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ بولو بھائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو چلو ہم سب مل کر کے دونوں شہزادوں کا نام لیتے ہیں. یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. غوث پاک کا نام لینے سے مصیبت دور ہوتی ہے تو ان آقاؤں کا نام لینے کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ خیالات کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور اگر آپ خیالات کے میدان جنگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں تو قیامت کے دن آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی بولنا تو پڑے گا کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ یزید کے ساتھ اٹھیں گے نا. اور آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ کا عقیدہ ہے کہ امام حسین جنت میں جائیں گے؟ بولو بھائی کتنوں کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ. ارے بات بتاؤں امام حسین صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ایسے آتھینٹک ایسے مستند جنتی ہے حسن و حسین اللہ اکبر کہ ان کے بابا مولا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا. علی کے ہاتھ کا ڈنڈا جس کے ہاتھ میں ملے گا وہی جنت میں جائے گا. ورنہ کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. علی کے مرتضیٰ سے فرمایا میرے آقا نے علی تو جس کو چٹھی دے گا بس وہی جنت میں جائے گا مگر تو سب کو چٹھی دینا ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دینا. میرے سنت کا ہے میرا پاؤ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے نکلت رسول اللہ کی. تو یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ جنتی گھرانہ ہے. حسن و حسین شہزادہ رسول جنت میں جائیں گے. بولو یزید کہاں جائے گا؟ جہنم. بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. بولو کہاں جائے گا؟ یزید فرید لانکی کہاں جائے گا؟ سب مل کے بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. یزید کبھی جنتی ہو نہیں سکتا. ارے ماں کا گردان جب جنت میں نہیں جائے گا تو سیدہ فاطمہ کا گردان جنت میں کیسے جا سکتا؟ بتاؤ بھائی. ارے جب کوئی ملکی اور چڑیا پر ظلم کر کے مار دے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو جو نبی کے شہزادے کو مار دے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اب بتاؤ محشر میں جنتی کون؟ جو امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے وہی جنت میں جائیں گے. بولو ہے کہ نہیں؟ اور جہنم میں کون جائیں گے؟ تو یزید کے ساتھ اٹھیں گے. اب جنگ ہو رہی ہے کہاں؟ میدان باطن میں روز جنگ ہو رہی ہے. ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو بتاؤں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. دل حسینیت نفس یزیدیت. دل اور نفس میں دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے. اب سنیے غور سے سنیے. رات کو جنگ ہے، صبح کو جنگ ہے، شام کو جنگ ہے، دن کو جنگ ہے، اول جنگ ہے، آخر
باطن جنگ ہے, یہ نفس کی جنگ ہو رہی ہے, نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے. توجہ میری طرف آپس میں بات نہیں کرنا. نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے, نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے. نفس یزیدیت ہے, دل حسینیت ہے. اللہ اکبر. صبح سے آغاز کرتے ہیں, آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے, جب فجر کی اذان ہوتی ہے, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, نیند سے بہتر نماز ہے. دل کہتا ہے, حسینیت کہتی ہے چل چل اٹھ بستر چھوڑ دے اور نماز کے لیے تیار ہو جا. تو نفس یزیدیت کہتی ہے ارے ابھی سو جا, اتنی اچھی نیند آ رہی ہے, سکون کی نیند آ رہی ہے. بتاؤ مسلمانوں تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ اکبر. اس جنگ میں, نفس اور دل کی جنگ میں تم اللہ اکبر اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو؟ بتاؤ. اگر تم دل کی بات مان کر نرم نرم کر کے چھوڑ کر, گرم گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد آتے ہو تو تم حسینی ہو. حسینی آج تم اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو, کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ تمہیں اٹھنا نصیب ہوگا. اور اگر تم نیند کے چکر میں نرم بستر نہیں چھوڑتے, گرم بستر نہیں چھوڑتے تو تم اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو. آج تم نیند کے معاملے میں یزید کے ساتھ کھڑے ہو, میدان محشر میں یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مولانا بچا نہیں سکیں گے, مولانا بچا نہیں سکیں گے. پیر صاحب بھی تمہیں یزید کے خیمے سے کھینچ کر امام حسین کے خیمے میں نہیں لا پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے اختیار دیا, نفس کو دیا یہ یزید ہے, دل کو دیا یہ حسینیت ہے, اب تمہارے اختیار میں ہے. اللہ اکبر. ارے نادان, تو اپنی مسجد سے نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے. امام حسین تو مدینہ چھوڑ کر کربلا گئے تھے سجدہ بچانے کے لیے. وہ سینکڑوں کلومیٹر طے کرتے ہیں سجدہ بچانے کے لیے, اور تو چند قدم چل کر مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے. بتا میرے بھائی کہ تو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے کیا تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں تمہیں یزیدی کہنے نہیں آیا, اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے. اللہ کرے تم سب حسینی ہو, تمہاری نسلیں حسینی رہے, لیکن ایک بات تو سچی ہے نا. اللہ اکبر. بولو, یزید تو نماز مٹانا چاہتا تھا, یزید تو سجدہ مٹانا چاہتا تھا, یزید تو مسجدوں کو بند کرانا چاہتا تھا, یزید تو کلمے کو جو ہے وہ اس کی حقانیت کی آواز کو دبانا چاہتا تھا. میرے امام نے اللہ اکبر علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا. میری قوم کے جوانوں, اللہ تمہیں جب اولاد دے گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ بیٹا کتنا قیمتی ہوتا ہے. جوان بیٹا اگر زور سے بائک چلا لے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے, سفر میں دل نہیں لگتا, تقریر میں دل نہیں لگتا کہ میرا بچہ میرے سامنے تیزی سے بائک بھگا کر کے گیا تھا. سوچو, جب بچے زور سے بائک بھگاتے ہیں تو باپ کا دل نہیں لگتا. امام حسین کے دل نے کیا کہا ہوگا؟ علی اکبر جیسا جوان مٹی میں قربان کر کے امام حسین نے عبادت بچائی, اسلام بچایا, دین بچایا. اب تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے بھولے نوجوانوں, اتنے بھولے مت بنو. اب نماز یزیدیت نہیں ہے, نماز حسینیت ہے. اب تم نماز نہیں پڑھتے تو تم حسینیت سے دور ہو. چاہے محرم کے 10 جلسے نہیں 10 جلسے کر لو, اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تم یزیدی نہیں ہو, لیکن یہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو. اب بتاؤ, میدان محشر میں تم یزید کے ساتھ اٹھو گے تو کیا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ سیدہ فاطمہ تمہاری شفاعت کریں گی, امام حسن تمہاری شفاعت کریں گے, امام حسین تمہاری شفاعت کریں گے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں, پھر 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ آپ سردی میں, اتنی بارش میں بھیگ کر جلسہ سن رہے ہو, جلسہ سن رہے ہو نا, سید کی تقریر سن رہے ہو امام حسین کے حوالے سے. بولو, جب 3 گھنٹے بارش میں بھیگ سکتے ہو تو 10 منٹ اللہ کی نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. بنگال والوں, جس دن تم نماز کی طرف آؤ گے تمہاری روزی کا ٹینشن دور ہو جائے گا, رشتوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا, بلاؤں کا ٹینشن دور ہو جائے گا, تکلیفوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا. تم غربت کی چکی سے نکل جاؤ گے. جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں ملتا. اور ایک بات میں تمہیں بتاؤں, یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے. توجہ, یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے. حسین سجدہ کرتے کرتے دنیا سے گئے. حسین نے بتایا
इसमें कोई शक है? अरे हिंदू भी अगर इमाम हुसैन की शान बयान करता है तो वो भी ये कहता है कि इमाम हुसैन सजदे में है। ईसाई भी अगर इमाम हुसैन की ऊपर तकरीर करता है तो वो कहते हैं इमाम हुसैन सजदे में है। सुन्नी भी कहता है तो कहता है इमाम हुसैन सजदे में है। शिया भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन सजदे में है। वहाबी भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन। किसी का इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। क्यों? अगर मस्जिद में सजदा करते तो सिर्फ मुसलमान देखता, दूसरे नहीं देखते। हुसैन ने कहा सजदा वाला करूंगा, चाहे बात भी देख ले सजदा। हुसैन, 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 हुसैन। आबिदों का सजदा मस्जिद में है, आशिकों का सजदा करबला में। वो सजदा किया है इमाम हुसैन ने और हम आज सजदे से दूर है। शरबत हुसैनियत नहीं है सिर्फ इसलिए कि हुसैन पाक ने शरबत बांटा या न बांटा इसका कोई सबूत मेरे पास है। तवज्जो, जायज की बहस नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बांटते हैं और आपको बताऊं हम सिर्फ 10 मुहर्रम को नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रिया कारी के नहीं, अल्लाह का शुक्र, हम 10 मुहर्रम 10 के 10 दिन बांटते हैं। और एक बात ये भी आपको बताऊं, हम वो लोग हैं भाई 10वीं मुहर्रम का शरबत में अपने हाथ से बनाते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हम शरबत वाले की एक बात मैं कहने की जो कह रहा हूँ, इमाम हुसैन ने शरबत बांटा या नहीं बांटा अपने नाम पर, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं। लेकिन इमाम हुसैन ने सजदा किया, इसके करोड़ों सबूत मेरे पास नहीं। तो शरबत पिलाने वाला क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, हालांकि वो है हुसैनी। लेकिन सजदा न करने वाला तो सजदा न करने वाला कभी हुसैनी बोलो हो सकता है हुसैनी? आप कहते हैं नाड़ा पहन के हुसैनी बनेंगे, कड़ा पहन के हुसैनी बनेंगे, काले और पीले कपड़े पहन के हुसैनी बनेंगे। मैंने कहा नाड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, कड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, कपड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, और जो चीज खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। जो चीज खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। जो चीज बेची जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। तो कड़ा भी खरीदा जाता है, इसलिए कड़ा हुसैनियत नहीं है। नाड़ा खरीदा जाता है, नाड़ा हुसैनियत नहीं है। काले पीले कपड़े खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ये हुसैनियत नहीं है। सजदा में खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, ये हुसैनियत। इसलिए अगर हुसैनी बनना है, क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना है, तो तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा, 10 मिनट का वक्त निकालना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मरने के बाद पछताओगे। शायद इस कलंदरे बेनवा, इस तौसीयत माफ के दरबार के फकीर की आवाज आपके कानों में गूंजे, तुम पछताओगे। मरने के बाद कि हमने किसी फकीर को बुलाया था, उसकी बात पर अमल कर लेते तो आज यजीद के साथ उठना न पड़ता, इमाम हुसैन का दामन नसीब हो जाता। और याद रखना, अल्लाह अकबर, नमाज से दूर भागने वालों, नापाक खड़े रहने वालों, पेशाब करने के बाद पानी इस्तेमाल न करने वालों, खड़े खड़े पेशाब करने वालों, औरतों पर पाक की नजर डालने वालों, गंदे और शहवानी गाने सुनने वालों, याद रखना जुआ खेलने वालों, मोबाइल पर गेम खेलने वालों, इसमें से कोई काम हुसैनियत नहीं है। अल्लाह आप जानते हैं हमें 10 मिनट मिल जाता है तो गेम खेलने बैठ जाते हैं, हमें घंटा मिल जाता है गेम खेलने बैठ जाते हैं, गंदी पिक्चरें देखने बैठ जाते हैं। आपको पता है करबला बचपन से सुन रहे हो, करबला से सीखा क्या है? सिर्फ नाम खटाइयां लेने के लिए करबला सीखी, सिर्फ शीशी खाने के लिए करबला के जलसे में गए, या सिर्फ अल्लाह अकबर दिल बहलाने के लिए करबला के जलसे में गए? मौलाना क्या बोलते जरा देखेंगे, सुना करबला क्या है? 9वीं मुहर्रम को जब यजीदियों ने कहा हम जंग करेंगे, इमाम ने कहा नहीं, जंग करने के लिए तो हम पैदा ही हुए, हमें पाला ही गया था करबला के, हमें पाला ही गया था करबला। नबी ने अपने शहजादे इमाम हुसैन को पाला ही करबला के लिए। कहा एक एक रात हम पे पहाड़ जैसी गुजरी, हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब करबला है। और एक बात आपको बताऊं, करबला क्या है? तवज्जो, बता दूं करबला क्या है? ये बताने की चीज नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत करूं, ये बात कलंदरों के बीच कहने की है, ये सूफियों के बीच कहने की है। ये बात जो लोग भूत
ظاہری باطنی علوم کے خزانے بھی ان کے پاس کہنے کے، لیکن میں جلسے میں ہمت کر کے کہہ دے رہا ہوں، جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے اللہ کرے نہ سمجھے، لیکن توجہ غور کیجیے، کربلا وہ ہے جب تک وہاں امام حسین نہیں پہنچے تھے وہ کرب بھی کی اور بلا بھی۔ کیا دیکھیں، یہ بات میں خانقاہ میں کہتا کہ کوئی چپ نہیں رہتا، بہت بڑی بات ہے، لیکن بہرحال جا کر جب عمر بڑی ہوئی تو تمہاری اللہ تمہیں نوازے گا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ قادری فقیر نے بات کتنی بڑی ہے۔ جب تک امام حسین نے پیر نہیں رکھا تھا وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی، کرب اور بلا دونوں مصیبت اور بلا۔ توجہ، امام حسین کا قدم کتنا قیمتی تھا کہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو 1,24,000 کم بیش انبیاء کی روحیں حسین کی آنے کی وجہ سے سب آ گئی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت کرنا ہے آپ۔ میں ایک ایک چیز کا ثبوت رکھتا ہوں اس پر کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی روحیں کہاں آ گئی؟ جہاں کرب تھا اور بلا تھا، اب وہاں نہ بلا نہ کرب، اس لیے کہ تاجدار کرب و بلا آ گئے۔ تو امام حسین کیسا بادشاہ ہے کہ وہاں پہنچے تو کرب بھاگ گیا، بلا بھاگ گئی، اور کتنی روحیں آ گئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آ گئے وہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کا بیٹا ذرا دیکھے تو کیسی قربانی دیتا ہے۔ نبی کے بیٹے کی قربانی دیکھنے کے لیے سارے نبی آ گئے۔ توجہ، ارے یا تو مسجد اقصیٰ میں آئے تھے شب معراج سب ایک ساتھ جمع ہو کر، یا تو کربلا میں آئے۔ اقصیٰ میں آئے تھے نامہ کی شان دیکھنے، میں آئے نماز سبحان اللہ۔ کیا کربلا ہے؟ ہمیں فخر ہے ہم حسینی ہیں، ہمیں فخر ہے مولائی ہے، ہمیں سے حسنی حسینی مولائی بن کے بنی ہے کہ اہل بیت کے غیر مشروط غلام ہے اور صحابہ کی عصمت کے ڈنکے بجانے والا۔ یا حسین یا حسین، مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے۔ دامن پکڑے رہو حسین بادشاہ کا، یہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے، وہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ کتنا بڑا بادشاہ ہے میرا حسین بادشاہ، کتنا بڑا بادشاہ، میرا مرشد کیسا مرشد ہے، سبحان اللہ، کہ کربلا گئے تو 1,24,000 انبیاء کی روح آ گئی دیکھنے کے لیے آخری نبی کا بیٹا کیسا قربانی دیتا ہے، کیسے اپنا بیٹا، اس لیے کہہ رہا کہ قرآن کہتا ابنا ونا و ابنا کم، ابنا ونا وہ ابنا کم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو نبی بیٹوں کی حصے سے کس کو لے گئے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اسی لیے ایک جنگ میں مولا علی نے کہا تھا، مولا علی کے تقریباً 18-19 بیٹے تھے، سب کو بٹھایا،